نماز میں جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرتے ہیں تو یہ سلام کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ہم یہ اپنے ساتھ والے نمازیوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، ابو داؤد میں ایک حدیث میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ثابت ہے. ویسے عام سلام میں وبرکاتہ آپ نے سنا ہوگا، نماز میں نہیں. اس لیے میں بعض اوقات جب نماز پڑھاتا ہوں جان بوجھ کے وبرکاتہ بھی کہتا ہوں، وہ بھی ثابت ہے. تو یہ آپ فرشتوں کو بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ والے نمازیوں کو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کر رہے ہیں، آپ ان کو کر رہے ہیں. ایون لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں انٹر ہوں تو آپ السلام علیکم ان کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت اونچی آواز میں اترائی نکل جائے آرام سے نارمل انداز میں، اور اس میں انہوں نے جواب نہیں دینا، صرف ہاتھ کا اشارہ کر دینا اور سلام کا جواب ہو جائے گا. یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر. نمازی کو آپ سلام کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک دم اتنی اونچی آواز میں کرنا کہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں کہ کیا ہو گیا، اس میں بھی اوائڈ کرنا چاہیے. بس نارمل. اور باقی السلام علیکم کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں یہ سلام کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اگلے بندے کو اپنے ساتھ کس طرح انگیج کر رہے ہیں کہ آپ دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. ایک بندہ مسجد میں انٹر ہوا اور السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو یہ تسلی ہوگی جناب کہ کوئی غلط ارادے سے نہیں آیا. پاکستان میں تو یہی خطرہ ہے نا. اور دیکھیں خطرہ ہمیں نہ ہندوؤں سے، نہ گلی محلے میں صفائی کرنے والے ان کرسچنز سے. خطرہ کن سے ہے؟ مسلمانوں سے. کتنا بڑا المی ہے. اور دنیا کو یہ درس دے رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے. کس منہ سے درس دیں گے؟ ہماری لائفز ونریبل ہوئی ہیں اس مذہبی طبقے کے ہاتھوں. یعنی آپ مسجد میں اونچی آمین کہیں تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس محلے میں جو ہندو ہے وہ آ کے آپ کو کہے گا کہ آمین اونچی نہ کہیں، مسجد باہر کاٹ دیں گا. آپ رفع الیدین سے نماز پڑھیں تو آپ کو اس گلی میں رہنے والے کسی کرسچن سے خطرہ نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے ان مسلمانوں سے. اچھا، اور یہ مسلمان بھی وہ ہیں جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہیں. یورپ امریکہ میں ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں. وہاں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، یہ رفع الیدین کر رہا ہے نہیں کر رہا. اتھے تے کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوا ہالے تک کو ویکھیا جائے. حالانکہ یہ سارے اسی مینٹلٹی کے لوگ ہیں. اس وقت دنیا میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بعد گمراہی کی یہ ماجگاہ جو ہے نا وہ یو کے بنا ہوا ہے. پاکستان کے سارے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، ان کے وہاں اڈے قائم ہیں، اربوں کے ان کے وہاں پہ آپ سمجھ لیں کاروبار ہیں، ایسٹس ہیں. لیکن وہاں تو جناب مجال ہے کوئی. یہاں آپ کسی پیر صاحب کی مسجد میں آمین اونچی کہہ کے بتائیں، وہاں آپ جا کے کسی پیر کے کان میں بھی آمین اونچی کہیں نا، وہ تو کچھ نہیں کہتا. ہاں، کیونکہ وہاں اس کا دنیا کا نفع جڑا ہوا ہے. اسے پتا ہے کہ اٹھا کے پرے پھینکیں گے. یہاں انہیں پتا ہے ہم بدماش ہیں، جو مرضی کریں، ہمیں کو پوچھ سکتا ہے. یہاں پہ بھی قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ پرابلمز نہیں آنے تھے. یہ زیادہ مسئلہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور ہے، بڑوں کے لیے اور ہے، چھوٹوں کے لیے اور ہے. اور مذہبی طبقہ تو سب زیادہ خطرناک، بلکہ بقول عمران خان صاحب کے خطرے ناک ہے. خطرناک کا بھی اگلا ورژن، یہ خطرے ناک ہے. ان سے زیادہ خطرہ لگا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ جب ہمیں لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنی سیکیورٹی کا کچھ کریں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے کوئی بندہ لانچ کر دیا آپ کے لیے، یا MI6 نے انگلینڈ سے کوئی بندہ بھیج دیا انجینئر صاحب کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو عاشقان رسول آپ کو، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، داڑیوں والے، پگڑیوں والے یا حاجی نمازی جو نظر آ رہے ہیں نا، ان سے اپنی سیکیورٹی کا کچھ کریں. یہ نہیں کہتے کہ شیطان سے سیکیورٹی کا کریں، وہ کہتے ہیں ان بزرگان دین سے بچیں آپ. تو کتنا شرم کا مقام ہے. ویسے یہ لوگ نارملی تو کہتے ہیں. میں جب اس کے اس پہلو کی طرف جاتا ہوں نا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ غامدی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے، پہلے وہ ملیشیا گئے، انہوں نے کہا کہ یار مجھے خطرہ تھا، یہ لوگ کہیں گے یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، جدھر کا خمیر تھا وہیں پہنچ گیا. تو میں کسی غیر مسلم ملک میں نہیں رہا، میں ملیشیا میں اسی لیے آیا کہ مجھے یہ گالی نہ دی جائے. وہ تو پھر جب امریکہ سے کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا حضرت ادھر آپ کی ضرورت ہے، تو وہ وہاں چلے گئے، آزادی سے بیٹھ کے وہاں کام کر رہے ہیں. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہاں کوئی ان سے غیر مسلم یہ پوچھ لے کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں اسلام امن کا دین ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ امن آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہوئے ہیں؟ اپنے ملک میں جائیں. ابھی انہیں پاکستان میں
ایوارڈ دیا گیا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے، وہ ان کے بیٹے نے ریسیو کیا ہے، وہ خود نہیں کر سکے. یہ حالت ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے. قلعہ ہی ٹھوک دیتا جائے. اللہ دے بندے ہو، قلعہ کتوں رہا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کا مذاق یہاں پہ اڑایا جا رہا ہے. میں اس حوالے سے بڑا غمگین ہوتا ہوں کہ غیر مسلم کیا سوچیں گے، انہیں کس منہ سے ہم دعوت دیں کہ اسلام میں آ جاؤ، یہ امن کا دین ہے. وہ کہیں گے تمہارے جو جدی پشتی مسلمان ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ کہہ رہے ہیں. ہم اگر مسلمان ہو بھی گئے تو آگے کیا کریں گے؟ کس جہنمی فرقے کو ہم اڈاپٹ کریں؟ ساری جہنمی ہے نا، ظاہر ہے ساری جہنمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جنتی سمجھیں گے باقی اسے جہنمی سمجھ رہے ہیں. کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جسے کہ سارے ٹھیک ہیں. تو ساری جہنمی ہوئے پھر کدھر جائیں گے؟ ہماری لائف سٹوریز میں بھی کئی لوگ آئے ہیں جو ہندو یا سکھ تھے، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ہمیں تو مصیبت پڑ گئی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہم نے اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کے، تو اب ہم کون سے مسلمان بنے؟ خیر اللہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچانا ہوتا ہے. ہماری ویڈیوز تک پہنچ گئے، اللہ کا شکر ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ سارا فراڈ چل رہا ہے. یہ دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر ہے. آپ نے کسی بھی ریلیجن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات کو اس کی بک سے پریکٹیکلی چھوڑ دیں. پریکٹیکلی تو انبیاء کی زندگی میں بھی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے ماننے والے بھی ان کی زندگی کے اندر ان کا دین چھوڑ جاتے ہیں یا ان کی وفات کے بعد چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے قیامت والے دن کہ یہ انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، انبیاء نہیں ناکام ہوئے، امتیں ناکام ہوئی ہیں. انبیاء تو کامیاب ہے جب انہوں نے بات پہنچا دی، ان کا کام اتنا ہی تھا، وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہوگا جی. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.